نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: تحروا ليلة القدر بالوتر من أواخر العشر رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم و صدق نبیہ الکریم۔ میرے انتہائی ہم سفر ساتھیوں اور میرے معاون اور سپورٹر، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے مدد کرتے ہیں اور آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، تو سپورٹ کرنے کا شکریہ۔ آج میں آپ کے سامنے مختصر وضاحت کروں گا جو طاق راتیں ہیں رمضان کی، ان کے حوالے سے۔ ویسے تو رمضان تمام سال عبادت کے لیے ہے، لیکن رمضان کے مہینہ خصوصاً مسلمانوں میں عبادت کی لذت بڑھ جاتی ہے، ان میں شوق عبادت کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو عبادت کی رمضان کی دن بھی مسلمان روزے سے ہے، اور روزے اور دن میں بھی وہ عبادت کرتے ہیں، فرض نماز ادا کرتے ہیں، نفلی نمازیں ادا کرتے ہیں، تکبیر و تحلیل کرتے ہیں، اسی طرح دوسری بھی نیکی اور خیر خواہی کی کام کرتے ہیں۔ تو ان کی راتیں جو ہے وہ مسلمان اور مومن جو اللہ رب العالمین کے اولیاء کی صفات ہے تو وہ بھی اچھی طرح گزارتی ہے۔ مثلاً وہ رات میں وہ تراویح کرتے ہیں، تراویح کے علاوہ قیام اللیل بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تحلیل بھی کرتی ہے، تکبیر بھی کرتے ہیں، تمہید بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام اللہ کی جتنی بھی صفات ہے وہ بیان کرتی ہے۔ لیکن ان طاق راتوں کی بہت خصوصیت ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے یہ راتیں، کیونکہ اس راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ دنیا میں بھی اگر ایک دکان کے اندر یا کوئی ایک مارکیٹ کے اندر یا گھر کے اندر ایک چیز چھپا ہوا ہو اور ان کی چابیاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ چابیاں ہم چیک کرتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو حاصل کریں، یعنی حاصل کرنے کے لیے ہم ہر وہ لمحہ، ہر وہ جو مشکل اور تکلیف ہم برداشت کرتے ہیں، کیونکہ وہ چیز قیمتی ہے، ان کے اندر ہمارے دنیاوی فائدہ ہے، تو دنیاوی غرض اور فائدے کی خاطر ہم ان کو تلاش کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اور ہم ان کی تلاش کرنے میں بہت لگن ہے کہ ان کی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جب بھی وہ چیز ہمیں حاصل نہ ہو ہم اسی وقت تک ان کے لیے محنت برداشت کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں اور مشکلات اور مصائب برداشت کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری دنیاوی فائدہ ہے۔ اگر دنیاوی فائدہ ہمیں مل جائے تو ہمیں کامیابیاں حاصل ہو جائے۔ اسی طرح لیلۃ القدر ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت انشاءاللہ میں تفصیلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن آج دی طاق راتوں کی جو ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتیں تقریباً ہے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ان کے مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ وہ تقریباً 10 دنوں کا اعتکاف کرے تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر 10 دن وہ اعتکاف نہیں کرتے، 10 دن وہ محنت نہیں کرتے، تو کم از کم یہ 5 دن ان کے راتیں ان کی بے خوبی میں گزارے، تلاوت میں گزارے، اور رات کو سونے نہ دے، رات کو نیند سے وہ اپنے آپ کو بند کر دے، لیکن اپنے آپ پر یہ لازم کر دے کہ میں اس سے رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا، تکبیر کہوں گا، تحلیل کروں گا، تمجید کروں گا، تسبیح کروں گا، یعنی جتنے بھی اللہ کی صفاتیں ہیں میں ان صفاتوں کو بیان کروں گا اور وہ اس چیز کو حاصل کروں گا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تحروا لیلۃ القدر، آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، فی الوتر من اواخر العشر رمضان، آخری عشر رمضان کے آخری عشرے میں، اور پھر انہوں نے کہا کہ طاق راتوں میں ان میں آپ لیلۃ القدر تلاش کریں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس کو دیکھوں گا
میں لیلۃ القدر کہ رات کو پالوں گا تو میں کیا کہوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یعنی یہ دعا آپ کثرت سے زیادہ پڑھیں۔ تو یہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے نیکی کا ایک سیزن ہے، نیکی کا ایک بہار ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم اس لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کریں گے اور ان 5 طاق راتوں میں تلاش کریں گے تو انشاءاللہ میری امید ہے کہ 1000 مہینوں کی اجر اور ثواب جو ہے انشاءاللہ ہم ضرور ملیں گے۔ میں بھی کوشش کروں گا اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ ان کو ضرور پالوں گا، ان کے لیے بھرپور محنت کروں گا، لیکن دنیا کے لیے میں بھی محنت کروں گا، آپ بھی محنت کرتے ہو، تو اسی طرح آخرت کی سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی اچھی کرنے کے لیے آپ بھی محنت کریں، میں بھی محنت کروں گا اور اس رات کو پالوں گا، اس رات کی عبادت کروں گا، ایک میں اللہ کی تکبیر کہوں گا، تحلیل کروں گا، اور پیغمبر نے جتنی بھی دعائیں کہیں گے فرمائی ہے ان کے لیے ویسے طرح دعا کروں گا۔ تو میں درخواست کرتا ہوں اس رات کو تلاش کرے، اس کے لیے عبادت کرے، اس کے لیے محنت کرے، اور ان کی تمام جو احکامات ہیں وہ بجا لا کر ان کی اچھی طرح سنوارے، اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے۔ انشاءاللہ آگے ویڈیو میں میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔